اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ میں سب سے پہلے تمام اپنے معزز محترم ناظرین اور سامعین کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یکم رجب المرجب 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا نام محمد رکھا گیا اور باقر، شاکر اور ہادی آپ کے القاب ہیں۔ ان میں باقر بہت مشہور لقب ہے آپ کا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بچپن کی زندگی بہت بڑے امتحانوں سے گزری۔ آپ کربلا کے عینی شاہدوں میں سے ایک ہیں۔ نہایت ہی بچپن میں آپ نے کربلا کا منظر دیکھا اور پھر اپنے بابا کے ساتھ تمام مشکلات میں کوفہ اور شام کا سفر کیا۔ واپس آئے آپ اور اپنے بابا کے زیر سایہ زندگی گزاری۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی 25 محرم 95 ہجری کو شہادت کے بعد آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور پھر امت مسلمہ کو بہت بڑا علمی ذخیرہ آپ نے عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے دور امامت میں لوگوں کو احادیث پیغمبر کی طرف بھی متوجہ کیا، اور آپ کے کمالات میں سے یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑی علمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جسے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کرام جو مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں کے حامل تھے وہ آ کے آپ سے کسب فیض کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں کوئی دہریہ، کوئی اسلام دشمن، کوئی خدا کے وجود کا منکر آتا تو اسے آپ علمی استدلال سے ان کے نظریات کو رد فرماتے، اور یوں اللہ کے دین اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و ترویج کرتے۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم نمائندے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی ایک عظیم نشانی بیان فرمائی۔ کہا واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ و اطاعنا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور ہماری بھی اطاعت کرے۔ صرف نام لینے سے، نام رکھنے سے بندے شیعہ نہیں ہوتے، بلکہ ضروری ہے کہ جن کے شیعہ ہیں ان کی بات مانیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس یوم میں خوشیوں کے ساتھ اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔